جو کل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا 12 دن ہے 12 ربیع الاول۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول اپریل کے مہینے میں 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل ہی وفات پا چکے تھے، یعنی آپ یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی۔ سنت کے مطابق 7ویں روز آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کیا اور ساری برادری کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو کھانا بھی کھلایا، اور لوگوں نے نام پوچھا تو آپ کے دادا نے بتایا کہ اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، یعنی تعریف کیا گیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ کیا رکھا؟ احمد۔ تو عرب کے دستور کے مطابق آپ کے دادا نے آپ کو دائیا کے پاس، جس طرح عرب میں رواج تھا کہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے باہر کے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا، تو آپ کی دائیا حضرت حلیمہ سعدیہ باقی دائیوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ کی جو چاچی تھی وہ بہت کمزور تھی، قافلے کے ساتھ باقی قافلے میں آپ سب سے پیچھے تھی، لیکن جب آپ اپنے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس جانے لگی تو آپ کی جو سواری تھی وہ سارے قافلے سے آگے تھی، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ عرب کے رواج کے مطابق ہمارے پیارے نبی کو آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 2 سال تک، کتنی دیر تک؟ 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ رہے، اور آپ کی پرورش کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایسے معجزات دیکھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ آپ کی جو بکریاں تھیں وہ بہت کمزور تھیں، لیکن ہمارے پیارے نبی کی برکت تھی کہ وہ بکریاں جو بالکل جن کا دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جب آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں قدم رکھا تو وہ بکریاں تھیں جب شام کو چرنے کے بعد واپس آتی تھی تو دودھ خود بخود نکل آتا تھا۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو معمول کے مطابق غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل امین جو تھے وہ تشریف لائے اور آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور کہا پڑھیے یا محمد، اقرا یا محمد، اقرا۔ سورۃ الگ کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، تو جب جبرائیل امین نے کہا کہ یا محمد اقرا یا محمد پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا، دوسری بار پھر جبرائیل امین نے اسی طرح کہا، اور تیسری بار پھر
तीसरी बार आप सब सलों को सीने से लगाया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। ये सूरत अलक़ की इब्तदाई 5 आयत पहली वही में नाज़िल। जब आप वापस आए, घर वापस तशरीफ़ लाए तो आपको बुखार हो चुका था, आप सल्लल्लाहु की तबीयत खराब हो चुकी थी। आप हज़रत खदीजा को सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ाइए, मुझे चादर दे दीजिए। तो हज़रत खदीजा ने अपने चचा जो तौरात और इंजील के आलम थे, वर्का बिन नौफल वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बताया ये तो वही नबी है जिसका तौरात में ज़िक्र है कि आखिरी नबी होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इनको कौम के लोग, कबीले के लोग जो है वो अपने इनके मुल्क से बाहर निकाल देंगे। और वो वक्त आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। जब वर्का बिन नौफल जो खदीजा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा थे वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बताया कि ये तो वही फरिश्ता है जो पहले नबियों पर आया करता था, अल्लाह का पैगाम लेकर आया करता था। हज़रत खदीजा के पूछने पर बताया गया कि वर्का बिन नौफल बताते हैं कि ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद है जिनका जिक्र तौरात में मौजूद है और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग आपको इनके वतन से निकाल लेंगे। और वो वक्त आया कि जब हिजरत मदीना का टाइम आया तो आप सल्लल्लाहु को दुश्मनों के मसाइब से तंग आकर उनकी परेशानियों की वजह से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ मदीना की तरफ हिजरत कर गया और 3 दिन तक, मुख्तसर ये कि 3 दिन तक गारे सौर में क़याम किया। और क़याम के दौरान वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन क़याम किया जहाँ आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गारे सौर में 3 दिन क़याम के बाद जब मदीना में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ छोटी बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल के दौरान उन बच्चियों ने दफ बजाए और नज़म भी पढ़ी, तला अल बद्रु अलैना, यानी हम पर चाँद नाज़िल हुआ, हम पर चाँद नाज़िल हुआ। और आपकी जो ऊँटनी थी उसको पकड़ा हुआ था और इन सारे मदीना के जो लोग थे उनकी ख्वाहिश थी कि आप सल्लम को आप हमारे घर तशरीफ़ लाएँ। बाद कहते थे आप हमारे घर तशरीफ़ लाएँ, लेकिन आप सल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी की जो नकेल है इसको छोड़ दें, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ पर रुक जाएगी, बैठ जाएगी। और चलती गई, लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर जाकर आपकी जो ऊँटनी थी वो बैठ गई। वहाँ पर आपने अपनी क़याम किया और वहाँ पर दरसगाह बना लिया। उसके बाद इन सारे मदीना ने मौक़ात मदीना की जो मिसाल कायम की उसकी कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन सारे मदीना के जो लोग थे उन्होंने अपने महाजरीन भाइयों के लिए अपनी आधी आधी ज़मीनें और उसके बाद अपने आधे आधे घर मालो दौलत तक आधा आधा दे दिया। ये भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल थी जो इससे पहले ना कभी पेश की गई ना कभी उसके बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में
قیام کے دوران کچھ جنگوں غزووں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ جو تھے ان کے ساتھ پہلا جو غزوہ تھا وہ تھا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر، اس غزوہ میں 313 مسلمان تھے اور جو کفار مکہ جو تھے وہ 1000 کے لگ بھگ تھے۔ کتنے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں 313 کے بدلے میں فتح نصیب فرمائی۔ 313 میں مسلمان 313 تھے اور فتح نصیب فرمائی۔ کفار مکہ جو تھے ان کو بہت سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا ذکر بھی آتا ہے۔ پھر غزوہ احد تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک پہاڑی کا کونا تھا، وہاں پر حکم دیا تھا کہ آپ نے حالات کچھ بھی ہو جائیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن جب فتح ہونی شروع ہو گئی تو صحابہ کرام نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہ تیر انداز جو تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی، اور جگہ چھوڑنے کے بعد آپ کو غزوہ احد میں شکست دیکھنا پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جو آپ نے تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بٹھائے تھے انہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کا حکم نہیں مانا، اور اس کے لیے اس جنگ میں آپ کو شکست ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، فتح مکہ کا موقع آیا، حالات ٹھیک ہوتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن اس کے بعد آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1,00,000 صحابہ کرام تھے۔ تقریباً فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی آدمی، وہ مسلمان ہو چکا تھا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ مکہ کے جتنے بڑے بڑے کفار تھے وہ سارے حضرت ابو سفیان کے گھر تشریف لاتے اور آپ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بچوں زندگی میں ایک حج کیا۔ کتنے؟ ایک حج کیا۔ ایک حج کیا، اور جب حج کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ اور قانون جو نا ایسے قوانین دیے جو آج تک وہی چل رہے ہیں، انشاءاللہ رہتی دنیا تک وہی چلتے رہیں گے۔ یہ تھے عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا تھا جو میں نے شیئر کیا، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کا جو میلاد ہم مناتے ہیں وہ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اور اسی طرح ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس طرح سے درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت، جہاں تک ہو سکے نعرے بھی لگائیں، محفلیں منائیں کریں، اور اس کے بعد درود پاک سب سے زیادہ، لیکن نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔